ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آج حسب معمول ہر منگل کو جو پچھلے 2 سال سے ہماری کیبنٹ کمیٹی ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں، تو آج مختلف 15 ایجنڈا آئٹمز تھے، جس میں کہ 2 ایکسٹرا ایجنڈا آئٹمز پھر شامل کیے گئے، جن کی جو اہم ترین ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور باقی تفصیل آپ کو ریٹن فارم میں آپ کو دے دی جائے گی۔ تو جو اہم تھا وہ ایک تو جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان، اس کے جو فنکشنز ہیں اس میں زیادہ ایک بل کی صورت میں ہم قانون کی صورت میں لائے ہیں، جس کا مقصد ان کے اختیارات کو زیادہ واضح کرنا، اس میں شفافیت لانا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دائرہ کار اس کو بھی بڑھانے پہ بات ہوئی، جس میں کہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے جتنی بھی آٹونومس باڈیز ہوتی تھیں تو ان کی جو آڈٹ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کرائے جاتے تھے۔ تو ایک ہم آہنگی لانے کے لیے ایک میکنزم بنایا گیا ہے، جس میں کہ آٹونومس باڈی جس طرح کے نیشنل بینک آف پاکستان ہے، جس طرح کے OGDCL ہے، PTC ہے، اس طرح کے جو ادارے ہیں، تو ان میں بھی آڈیٹر جنرل کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آڈٹ کے پیراز ہوتے ہیں وہ 2 نوعیت کے ہوتے ہیں، جس میں کہ زیادہ تر پروسیجرل، جن میں کہ نقائص رہ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا ایک تو اس میں ایک ایلیمنٹ سنسنی خیزی کا بھی آ جاتا ہے، جو کہ محض پروسیجرل ایشوز ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو کہ کسی صورت میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے جو آڈیٹر جنرل کا جو پورا جو فنکشننگ ہے، اس میں آٹومیشن، اس میں ڈیجیٹائزیشن، اور اس کے ساتھ میں ضمنی طور پہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جو مختلف اداروں میں، جس میں کہ خاص طور پہ جو جہاں پہ کہ چیکس ایشو ہوتے ہیں، ان کو بھی آٹومیٹ کیا جائے کہ جتنا ہیومن انٹریکشن کم ہو، کہ لوگوں کو آسانی سے پیمنٹس بھی مل سکیں اور اس میں شفافیت بھی آئے۔ اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز، دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک گورننس کو امپروو کرنے میں ایک ہمارا ہدف تھا کہ ہم انسٹیٹیوشنل ریفارمز لائیں، اور وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز اس طرح کی ہوں جس سے کہ جو موجودہ وقت ہے اس کے مختلف تقاضے ہیں، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہماری وہ پرانی ریت پہ چل رہی ہیں، جس میں کہ ایفیشنسی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہماری حکومت نے بہت کام کیے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو عوام تک نہیں پہنچا سکے، تو اسی سلسلے میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں پوری جو ریفارمز ہم نے کی ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ کس طرح سے اداروں میں ریفارمز کی گئی ہیں۔ کتنے ادارے تھے، کوئی 445 کے قریب تھے، اور اس کو ہم 341 پہ لے آئے ہیں۔ کچھ کو مرج کر دیا ہے، کچھ کو ختم کر دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بات بھی ہوئی کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سبجیکٹس تھے، جو منسٹریز تھیں،
جو ڈیوالو کر دی گئیں صوبوں کو، اس کے باوجود جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو امپلائیز کا حجم ہے بجائے کہ وہ کم ہوتا، وہ بڑھ گیا ہے. پھر اسی ضمن میں پینشن فنڈز، اس کے بارے میں بھی پرائم منسٹر ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو پینشن کمیشن ہے اس کو بھی ایک فاسٹ ٹریک کرنے پہ ان کو کابینہ نے یہ ایڈوائز کیا کہ وہ اپنے کام کو تیز کریں، کیونکہ یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں. اور صوبائی جو امپلائیز ہوتے ہیں اور جو فیڈرل امپلائیز ہوتے ہیں، ان میں جب سے یہ اس طرح کے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم پر سے کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے نقائص ہیں جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اب اس میں ہوتا یہی ہے کہ جو ان کے جو فنڈز ان کو ایلوکیٹ ہوتے ہیں، اس میں سے اب ایک گریڈ 1 سے 15 تک کی جو اسامیاں ہیں، یہ 85% اس کا بجٹ کا جو سیلریز کا ہوتا ہے اس کا حصہ ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں بھی شفقت محمود صاحب جو کہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی تفصیلاً گفتگو ہوئی، جس میں کہ یہ جو عدم توازن ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کے امپلائیز کا، اس کو بھی ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ اور یہ جو ریفارمز ہیں، اس کی ظاہر ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ایک مکمل جامع قسم کی پریس کانفرنس ہوگی، جس میں کہ ساری ریفارمز جو کہ ہم نے کی ہیں اور جو مکمل ہو گئی ہیں ان کی تفصیل بھی، اور وہ جو کہ ابھی ہونی ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس کے علاوہ جو پیٹرول کی سمگلنگ ہے، وہ ایک بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جو پیٹرول کی سمگلنگ ہے اس سے دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک کہ جو معیاری پیٹرول ہے، کیونکہ جو اور پیٹرول جو کہ OMCs کے تھرو جو آتا ہے اس کا ایک خاص کوالٹی کا معیار ہوتا ہے، اور جو سمگل ہو کے آتا ہے اس کا کوئی کوالٹی کنٹرول ہوتا ہی نہیں ہے. تو نہ صرف کہ یہ ماحولیات کے کانٹیکسٹ میں یا آپ کی جو گاڑیاں ہیں ان کی ویئر اینڈ ٹیئر میں، بلکہ جو آپ کے خزانے کو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی کوئی تقریباً کوئی 180 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. تو ایسی صورت میں جب کہ ہمیں نہ صرف کہ اس کے جو سوشل نقصانات ہیں، اس کے علاوہ جو نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کو، وہ بھی بہت اہم ہے. تو اس لیے اس پہ جو کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کی اتفاقاً جو کارروائی ہوئی ہے وہ آج سے شروع ہوئی ہے، تو وہ 192 پیٹرول پمپس جو ہیں، ایسے پیٹرول پمپس جو کہ اس قسم کا تیل بیچتے تھے، ان پہ FBR، کسٹمز، جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، پولیس، سب نے ایک جامع ایک اسٹریٹجی بنائی ہے جو کہ پورے ملک میں کارروائی کر رہی ہے، جو کہ شروع ہو گئی ہے. جس طرح میں نے کہا 192 پمپس ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جو اس کی سزا ہے وہ بھی بڑی کڑی ہے. ایک تو ان کو 1 ہفتہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جوابات دیں پرچیزز کے، سیل کے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ طے ہو جائے کہ یہ پیٹرول بیچ رہے تھے، اسمگل پیٹرول بیچ رہے تھے، تو پھر اس میں پیٹرول پمپ کی اور جو باقی پراپرٹیز ہیں ان کو بھی اٹیچ کر دیا جائے گا، اور یہ بڑی سخت سزا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے، تنبیہ یہی کی گئی ہے. اور یہ تقریباً ملک میں کوئی 2094 پمپس ہیں جو کہ جس میں پورے ملک میں یہ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ وہ تیل بیچ رہے ہیں جو کہ
نہ صرف مضر ہے بلکہ غیر قانونی بھی ہے اور اس سے ہمیں ہمارے ایکسچیکر کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اس میں جو باقی پمپس ہیں ان کے اوپر بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے, تو ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی وہ ہوگی, ٹریٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد ہمارے منسٹر آف پلاننگ اور اسلام آباد کے MNA اسد عمر صاحب نے اسامہ ستی کا کیس اٹھایا, جس میں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی سخت اس کا اظہار کیا, خفگی کا اظہار کیا کہ کیسے ایک نوجوان لڑکا اس کو گولیاں مار کے اس کی زندگی لے لی ہے. تو جو GIT بنی تھی اس نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے, پیش کر دی ہے سیکرٹری داخلہ کو, لیکن پرائم منسٹر نے یہ کہا, زور دے کر کہا کہ اگر تو اس GIT سے وہ رسا وہ مطمئن نہ ہوں تو جس طرح بھی وہ کہیں گے, جس طرح کی تحقیقات وہ کہیں گے, جس میں کہ ہائی کورٹ کا جج شامل ہو, جس طرح کے بھی وہ ان کی تسلی کے مطابق انکوائری ہوگی اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. اس کے بعد ایک اہم ٹاپک جو کہ ہمارے اکثر ملک میں جس کی بات ہوتی ہے وہ ہے جبری گمشدگی کے بارے میں. اس کے بارے میں جو ہیومن رائٹس منسٹری ہے ڈاکٹر شیریں مزاری کے ماتحت, اس میں لاء منسٹری کو کہا گیا ہے کہ جو قانون انہوں نے پیش کیا ہے اس کو فاسٹ ٹریک کیا جائے. اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں سے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے وہ ہے براڈ شیٹ. جو براڈ شیٹ اسکینڈل ہے اس کے بارے میں, چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ سن 2000 سے شروع ہوا تھا اور پھر جب NRO دیا گیا PMLN کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو, تو اس کے بعد اس پہ ایک قسم کے سرد خانے میں چلا گیا. یہ وہ انکوائری تھی جس میں کہ 200 نام دیے گئے تھے, آپ کو بخوبی معلوم ہے, جو کہ اس ملک کے اثاثے لے کر باہر منتقل کیے ہیں غیر قانونی طور پر. تو ان کی لسٹ جو دی گئی تھی اس کے بارے میں جو سردموری کا اظہار کیا گیا بعد میں جب کہ NRO دے دیے گئے, تو اس کے بارے میں جو ابھی مختلف انٹرویوز سامنے آئے ہیں موسوی کے, اور جو انگلینڈ میں جو ہائی کورٹ کا جو ڈیسیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس سارے کیس کو اور اس کے چیدہ نکات کو تشت اسبام کرے گی اور پہنچائے گی کہ کس طرح سے اس ملک کے, ایک تو نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کہ اس ملک کے اثاثے لوٹے, بلکہ جو پیسے دیے گئے تھے اس کمپنی کو کہ یہ وہ کارروائی کرے, اور انہوں نے کافی اہم انکشافات شروع بھی کر دیے تھے, جس میں کہ بعد میں نواز شریف صاحب کے کسی بندے نے, کہتے تو ہیں ان کے کزن نے, اپروچ کیا کہ اس چیز کو نیگوشیٹ کر لیا جائے اور ان کا نام نکال لیا جائے, جس پہ اس نے کہا کہ وی ڈونٹ ڈیل ود دا کروکس. تو اس کے بارے میں بھی جو کمیٹی ہے وہ اپنی انشاءاللہ عنقریب 2-4 روز میں اس کے بارے میں ہم جو بھی انکشافات کرنے ہیں ہم وہ کریں گے, تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے اداروں کو مذاق بنایا, قومی خزانے کو نقصان پہنچایا اور پھر ملک کو ایک ایسی لٹیگیشن میں, ایک ایسے مقدمے میں ڈال دیا جس سے کہ ہماری بڑی ہمیں ہزیمت اٹھانا پڑی. اس کے بعد جو فوڈ
یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شوگر اور خاص طور پہ ویٹ کا اس سلسلے میں بھی ایک بڑی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انسٹرکشنز دی کہ اگلے 15 روز میں جو قانون ہے ان تجربات کی بنیاد پہ جو کہ پچھلی سالوں میں حاصل ہوئے کہ ان پہ ایک پالیسی بنائی جائے اور 15 دن کے اندر اندر ان نکات کو ایڈریس کیا جائے جس میں کہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے گندم کی سپلائی کو روک کر مارکیٹ میں جو ڈسٹورشن پیدا کی جس سے کہ قیمتیں بھی بڑھیں اور شارٹیج بھی پیدا ہوئی، تو کیا وہ اقدامات ہیں قانونی طور پہ ہم لیں کہ آئندہ اس قسم کا کسی بھی صوبے کو یہ حق نہ ملے کہ وہ پورے ملک میں جو سپلائی چین ہے شارٹیج کو کریٹ کرنا، اس قسم کی چیزیں جو کہ ہم نے دیکھیں جو کہ وجہ بنی اس کی قیمتوں کے بڑھاوے کی بھی اور کمی کی بھی، تو اس میں بھی ایک سخت جو ہے قانون سازی کی بات کی گئی، کیونکہ یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے، گو کہ صوبائی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں، لیکن جو قانون ہے وہ جو ہے فیڈرل حکومت کے ڈومین میں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ باتیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جنرل ڈسکشن تھی وہ رہی، کیونکہ یہ ہماری ایک ایسی کابینہ ہے جو کہ میرا نہیں خیال ہے، گو کہ میرا کوئی اتفاق نہیں رہا ماضی کی کابینہ میں رہنے کا، کہ جس میں کہ جتنی اگر آپ ہمارے 2 سال کی کابینہ کے اجلاس دیکھ لیں اور پچھلی حکومتوں کے پورے 10 سال کی وہ لے لیں تو ہماری جو کیبنٹ کی ڈیسیجنز ہیں، کیبنٹ کی میٹنگز ہیں، وہ زیادہ ریلیجسلی ہو رہی ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کافی ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر کوئی بندہ جس نے اپنا مائک آن کیا ہو، سوالات پوچھنا چاہے، کسی چیز سے اپنا ڈس ایگری کرنا چاہے یا کوئی سجیشن دینا چاہے، پرائم منسٹر صاحب اس کو بڑے اس سے کھلے دل سے وہ کرتے ہیں، اور اس میں حقیقی معنوں میں ایک کلیکٹیو وزڈم بھی آتا ہے اور ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی ایک بنیادی جو شرط ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو ہمارے لیے کیا بلکہ پورے ملک کے لیے قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جو کہ جس کی بنیاد ہی بڑی کھوکھلی تھی، کیونکہ عوام ہمیشہ کرپشن کے خلاف تحریک میں نکلتے ہیں، کرپشن کو بچانے کے لیے وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے، تو اس وجہ سے اس پہ تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سینٹ میں جو ہم سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں جو بل اس وقت عدالت میں بھی جو ہم نے گائیڈنس مانگی تھی، اس میں بنیادی ہمارا مقصد یہی ہے کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوں اور جو پیسے کا استعمال ہے وہ نہ ہو، کیونکہ اگر اپر ہاؤس جو کہ اس پارلیمنٹ کا سب سے ایک بالائی وہ ہے ہاؤس ہے، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ اس میں آئیں جو کہ ایک خاص تجربہ رکھتے ہیں، ایک خاص لیول آف میچورٹی ہے، اور کس طرح سے وہ، اور خاص طور پہ وہ لوگ بھی جو کہ میرا خیال ہے کہ جو الیکشنز میں کسی بھی وجہ سے حصہ نہیں لیتے، تو ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ پالیسی سازی میں، قانون سازی میں اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن ہوتا یہی آیا ہے کہ پیسے والے لوگ آ جاتے ہیں اور جو حقیقی معنوں میں جن کو ہونا چاہیے وہ آ نہیں سکتے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہماری پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور وہ جس کو کہ ہم عام لفظوں میں شو آف ہینڈز کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مقصد یہی ہے کہ جو ووٹر کا جو ووٹ ہے اس کا تعین ہو سکے کہ اس نے کس کو دیا ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ ہم
آنے والے دنوں میں اس کو ہم پرسو بھی کریں گے. دیکھیں ہمیں کورٹ کیا ہمیں گائیڈنس دیتی ہے اور اسی بنیاد پہ. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں مقصد کیا ہے ہمارا اور کن وجوہات کی بنیاد پہ ہم یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بلینز آف ڈالرز کی پرچیز نہیں ہے. یہ تو جو ہمارا جو بجٹ تھا اور جو ایلوکیشن ہوئی ہے وہ کوئی 120 سے 150 ملین ڈالر کی ہوئی ہے. دوسری بات کہ پیپرا رول سے کیوں مستثنا کیا گیا ہے, بیکاز جو لینگویج جس بل کو لایا گیا تھا اس سے وہ کرنا, اس میں کافی کنفیوژن کریٹ ہوتی تھی, سبجیکٹو چیزیں تھیں اس میں. مقصد یہ تھا کہ اس میں جتنی بھی قانونی فارمیلٹیز آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں تو اس سے ایک تو بہت زیادہ دیر بھی ہو جاتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے جس میں کہ ہم مختلف قسم کی دوائیوں کی بات نہیں کر رہے. مختلف ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ملک سے ہم خرید رہے ہیں. تو اس میں جو پیپرا لاز ہیں وہ اس کی جو حاصل کرنے میں, کیونکہ اس کا تو تعلق صحت سے ہے, اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مہینے لگا دیں, کتنے ایشوز کھڑے کر دیں. تو اس میں وقت کو بچانے کے لیے یہ ایگزمپشن دی گئی ہے. اور اس کا جو ایگزمپشن ہے اس کا بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل آنکھیں بند کر کے بغیر کسی حساب کتاب کے ایک میکنزم ہے جو کہ سارے جتنے بھی باقی میکنزم ہیں وہ رہیں گے. لیکن پیپرا کا جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سب سے کم قیمت لوئسٹ بیڈر کی بات ہوتی ہے, لیکن اگر آپ نے ایک ہی دوائی لینی ہے تو اس میں تو کوئی اس قسم کی چیز, تو تکنیکی چیزیں ہیں جو آڑے آ رہی تھیں. اور یہ ایک ون ٹائم اور ایک خاص جو کہ ساری دنیا جانتی ہے, سارا پاکستان جانتا ہے کہ کووڈ کے لیے ہم ایسی چیزیں جتنی جلد سے جلد ہو سکے جو ویکسینیشن ہم اویلیبل کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. اور اس کی بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو بنے ہوئے ہیں کہ پرائیورٹی کس کی ہوگی, جو کہ جو پیٹرول کی اسمگلنگ کے بارے میں کافی بریف دیا ہے, تو یہ اسمگلنگ جو ہو رہی ہے وہ ایران سے ہو رہی ہے. آپ پیٹرول پمپ تو بند کر رہے ہیں, لیکن جو ان کو پیٹرول پہنچانے والے ہیں, جو اسمگلنگ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کنکریٹ اسٹیپ آپ لے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ انڈے اور مرغی والی بات ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سپلائی سائڈ کو چوک کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طریقہ ہے, ڈیمانڈ خود بخود ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ ڈیمانڈ کو ختم کر دیں تو سپلائی انفیکٹو ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے وہ ہیں. لیکن مقصد اصل کیا ہے کہ ایک چیز غیر قانونی ہے اور اس کو روکنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ مزید پھیلے گا. لیکن اس وقت تو یہ ہے طے کہ جو اس میں ملوث ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو بڑی سزا ہے. کابینہ میں بریک ڈاؤن کے حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ پینشن کے بارے میں آپ کیونکہ کیبنٹ سے آ رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی تجویز آئی ہے کہ پینشن میں کوئی کمی کی جا رہی ہے یا کوئی اس طرح کا پینشن میں کمی پینشن نہیں جی. دیکھیں پینشن میں کمی کی بات کبھی بھی نہیں ہوتی. پینشن کا صرف جو پرائم منسٹر صاحب نے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پینشن ایک بہت سیریس ایشو ہے جس میں کہ کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ پینشن جو ہے نا اس کا سائز بڑھ رہا ہے, اور اس سائز کو اس پینشن کو پے کرنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو کیا ایسا میکنزم اختیار کیا جائے, بیکاز اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ پینشن صرف یہ نہیں ہے کہ بیوہ کو ملتی ہے. پینشن جو ہے تو بیوہ پھر اگر اس کی بیٹی ہو, شادی شدہ نہ ہو تو پھر اس کا بیٹا, تو یہ نسل در نسل چلتی ہے. اس کا یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. یہ ایک میکنزم ہے جو کہ ایک امپلائی کو اور اس کی جو بیوہ ہے
اس پہ تو کام ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوتا یہی ہے کہ جو پینشن کا جو سلسلہ ہے وہ لامتناہی ہے. ہماری یونیورسٹی سے لے کر اور کئی ادارے ہیں جو کہ جن کا کہ پینشن کا جو خرچہ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ تنخواہیں بھی نہیں دے سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں ہمیں کرنا ہوگا, اس میں ہمیں کام کرنا ہوگا. اور اس پہ پینٹ کمیشن جو کہ میرا خیال ہے وہ سیٹھی صاحبہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں, تو اس پہ ہم نے جو ہے تو کام ضرور کرنا ہے, بیکاز یہ آنے والے وقتوں کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ایشو بنے گا. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.